مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ چھوٹا سا تھا، انڈے سے نکلا ہی تھا بچہ کہ شکاری نے پکڑا اور پنجرے میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو پنجرے کے در و دیوار، کوٹھالی میں پانی، دوسری میں دانا۔ اس نے سمجھا یہی میرا گھونسلہ ہے، یہی میری دنیا ہے، یہی میرا جہان ہے۔ اسی میں پروان چڑھا، تیار کھانا ملتا، تیار پانی ملتا، تیار دانا ملتا، اڑنے کو جہان نہیں۔ تو اس نے سمجھا یہی نارووال کا پنجرا میرا جہان ہے، یہی نارووال کی دکان اور رائس مل یہی میرا جہان ہے، یہی میری پرواز ہے، یہی کچھ میں ہوں۔ ایک دن شکاری کو ترس آیا اور اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا کہ بیٹا جا، اڑ جا اور اپنے چمن کو، اپنے گھونسلے کو، اپنی آزادیوں کی طرف لوٹ جا۔ تو وہ پرندہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد۔ وہ کہتا ہے شکاری جی مجھے اسی پنجرے میں بند رکھو، یہ فرقہ واریت کا پنجرا، یہ رائس مل کا پنجرا، یہ سیاست کا پنجرا، یہ قومیت کا پنجرا، یہ دھڑے بندی کا پنجرا، یہ تاجروں کا پنجرا، یہ زمیندارے کا پنجرا، یہ نوکری کا پنجرا، یہ بی بنچوں کا پنجرا، مجھے اسی میں بند رکھو۔ کیوں کہ میں اڑنا بھول چکا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا، اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں، مجھے یاد نہیں تم مجھے کہاں سے پکڑ کر لائے تھے، مجھے تم نے کہاں سے اٹھایا تھا۔ امت کو یاد ہی نہیں کہ ہم امت ہیں، میں کیسے یاد دلاؤں؟ بھولنا بھی بھول چکے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بھول جانا، وہ تو یاد آ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولنا بھی بھول جائے، یہ بھی بھول جائے کہ میں بھولا ہوا ہوں، یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں کچھ بھولا ہوں۔ اسے کون یاد دلائے اور کیسے یاد دلائے؟ میرے بھائیو ہم بھول گئے ہم امت ہیں، پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ میرا رونا کہاں تک دستک دے گا؟ میرے الفاظ کن زنگ آلود کھڑکیوں سے جا کے ٹکرائیں گے، کن آہنی دروازوں سے ٹکرائیں گے؟ کب وہ کھلیں گے؟ اللہ کے سوا کون ہے کھولنے والا؟ ہاں امت بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، قومیں نہ بنو، امت بنو۔ اپنی مذہب کا اختلاف رکھو امت بن کر، سیاسی اختلاف رکھو امت بن کر، پیشے کا اختلاف رکھو امت بن کر، رائے کا اختلاف رکھو امت بن کر۔ امت سے ہٹ جانا ہی سب سے بڑا زوال ہے، امت سے ہٹ جانا ہی سب سے بڑا زوال ہے۔ ہماری ہلاکت کا سبب حکمران نہیں ہے۔ میں ہوں طارق جمیل، تم ہو تم۔ اس میں حکمران بھی آ گئے، اس فوج بھی آ گئی، پولیس بھی آ گئی، سیاستدان بھی آ گئے، تاجر بھی آ گئے، ریڑھی والا بھی آ گیا، جہاں کا مزدور بھی اللہ کا باقی ہو، وہ بھی انعامی بانڈ لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ریڑھی والوں کو جوئے پہ لگا دیا، ریڑھی والا انعامی بانڈ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ میرا کاٹ میرے دن پھر جاویں۔ جو جس قوم کا ریڑھی والا بھی جوا کھیلتا ہو، اسے حکمران کہاں گرداب سے نکال سکتے ہیں؟ جہاں گھر گھر میں ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتلائیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب نارووال کی مائیں ذلیل ہوں گی، اولاد اپنے ماؤں کو کاٹیں گے، باپ کو غرائیں گے، تو اب انہیں کوئی طاقت تباہی سے بچا نہیں سکتی۔ میں اور آپ سبب ہیں، ہمارا ہر طبقہ قوموں کے ڈوبنے کا سبب ایک طبقہ نہیں ہوا کرتا، تمام ایک پھٹے کے اکھڑ جانے سے کشتیاں نہیں ڈوبتی، سفینے ڈوبتے ہیں جب تختے اڑ جاتے ہیں۔ ایک آدھ تختہ تو اسی وقت اسے پاٹ دیا جاتا ہے، اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ صرف تاجروں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی، صرف زمینداروں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی، صرف حکمرانوں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی۔ قومیں ڈوبتی ہیں جب ہر طبقہ نافرمان اور اللہ کا دشمن بن کے اللہ کو للکارتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو جب رات ہوتی ہے تو چاروں طرف گھنگرو کے چھنکنے کی آوازیں آتی ہیں اور سکرینیں آباد ہو جاتی ہیں،
नंगे बदन थरक रहे होते हैं और घुंघरू की छनक और जाम की छलक जमीन को तबाह बर्बाद कर देती है। वो नौजवान जो रातों को उठ के रोया करते थे और मुसल्लों को आबाद किया करते थे और अल्लाह को आहों से सिसकियों से मनाया करते थे, वही नौजवानों के सामने स्क्रीन होती है और कोई नंगी नाच रही होती है और वो बैठ के देख रहे होते हैं। यहाँ जुनैद बगदादी को भी वजीर आजम बना दो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को सदर पाकिस्तान बना दो, नहीं निकाल सकेंगे इस डूबते हुए सफीने को गर्दाब से जब तक इज्तिमाई लोग तौबा नहीं करेंगे, इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाएंगे। उस वक्त तक मेरे भाइयों इस भंवर से निकलना नामुमकिन है। मैं तुम्हें एक हदीस सुना रहा था, बीच में बात बड़ी दर्द भरी आ गई। कानून है, मेरे अल्लाह का कानून है कि नाफरमानी पर हलाकत आती है और फर्माबरदारी पर कामयाबी आती है। अल्लाह की बादशाही में वो होगा जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह की शहनशाही में वो होगा जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह की धरती पर वो होगा जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह की आसमान की छत के नीचे वो होगा जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह के सूरज की रोशनी में वो होगा जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह के चांद की ठंडक में वो होगा जो अल्लाह चाहता है, तारों भरी रात में वो होगा जो अल्लाह चाहता है, दिन के उजालों में वो होगा जो अल्लाह चाहता है। कि धरती अल्लाह की, दिन अल्लाह का, धरती अल्लाह की, रात अल्लाह की, धरती अल्लाह की, पहाड़ अल्लाह के, धरती अल्लाह की, पहाड़ी अल्लाह के, धरती अल्लाह की, मैदान अल्लाह के, धरती अल्लाह की, मैदानी अल्लाह के, मैदान अल्लाह के, मैदानी अल्लाह के, सहरा अल्लाह के, सहराई अल्लाह के, शहर अल्लाह के, शहरी अल्लाह के, देहात अल्लाह के, देहाती अल्लाह के, जजीरे अल्लाह के, जजीरों वाले अल्लाह के, पानी अल्लाह का, दरिया अल्लाह के, समंदर अल्लाह के, आबो हवा अल्लाह की, शर्क गर्ब अल्लाह का, शिमाल जनूब अल्लाह का। यहाँ वो होगा जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कानून है। जब नाफरमान हो गए तो हलाकत आएगी और फर्मा बरदार हो गए तो कामयाबियां आएंगी। मैं दोबारा सारी हदीस पढ़ता हूँ। इज्जत तो खजल फे उदुवाला, जब हुक्मरान सरकारी खजाना लूटना शुरू कर देंगे, वल अमानत मगनमा, अमानत को लोग खा जाएंगे, वह ज़कात मगरमा, ज़कात नहीं अदा करेंगे, तो गैर दीन, उलमा दीन से दुनिया कमाने लग जाएंगे, वह अता अर्रजुल ज़ौजतहु, लोग बीवियों के फर्मा बरदार हो जाएंगे, वह अक्का उम्महु, और माओं के नाफरमान हो जाएंगे, वह अदना सदीक़हु, दोस्त को देख के बाहें फैलाएंगे, आओ जी आओ जी, वह अक्सा अबाहु, बाप को देख के राहें बदलेंगे, नजरें चुराएंगे, दाएं बाएं हो जाएंगे, अब्बा कोई कम ना आंख देवे, वसादल कबीलत फासिक़हुम, कबीले का सरदार अल्लाह का नाफरमान होगा, वकाना रईसुल कौम अरज़लहुम, हुकूमत रज़ील लोगों के हाथ में होगी, व उकरम अर्रजुल मखाफत शर्रिही, एक दूसरे को सलाम कर रहे होंगे, एक दूसरे को खाने खिला रहे होंगे, एक दूसरे से हाथ मिला रहे होंगे, एक दूसरे के गले लग रहे होंगे और अंदर में बुग़्ज़ पाले हुए होंगे, मुंह चेहरे मुस्कुराते होंगे और सीने जलते होंगे, होंठ खिले होंगे, दांत खिले होंगे और दिल आग नफरत की आग से भरे होंगे। वह उकरम अर्रजुल मखाफत शर्रिही वरतफतिल अस्वात फिल मसाजिद, और मस्जिदें फिरकावारियत के मरकज बन जाएंगी और मस्जिदों में अल्लाह की मोहब्बत सिखाने की बजाय नफरतों की आग भड़काई जाएगी। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, और मौसीकी आम हो जाएगी, गाना बजाना आम हो जाएगा। हाँ, ये फन नहीं है, ये सकाफत नहीं है, ये तादीब नहीं है, ये हलाकत है, बर्बादी है। हाँ, अपने शायर इकबाल की कदर करो। मैंने इकबाल जैसी शायरी न उर्दू में पढ़ी, न अरबी में पढ़ी, न फारसी में पढ़ी। हाँ, आओ नारोवाल वालों, आओ किधर, तुझको बताता हूँ कि तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। एक शेर में 10,000 साल की तारीख को बयान कर दिया कि नारोवाल वालों, अगर दुनिया में इज्जतें और बुलंदियां चाहते हो तो राग और रंग से बच के चलो कि जब कौमें उठती हैं तो उनके नगमे तलवारों की झनकार और तीरों की सनसनाहट और नेज़ों की खड़खड़ाहट होती है, और जब वो डूबती हैं और तहे खाक जाती हैं और जिल्लत और पस्ती में जाती हैं तो तबले की थाप पर वो सर धुनते हैं, घुंघरू की छनक पर उनके बदन लहराते हैं,
اور وہ موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اما عائشہ نے ارشاد فرمایا جب شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا کی دعوت سرے عام دی جاتی ہے اور موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں تو اللہ کو غیرت آتی ہے اور فرماتا ہے زمین کو ہلا دیا جائے، زمین کو ہلا دیا جائے۔ وزارت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ ہاں سنو اپنے نبی کی، اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، آج ان کو ان کا رب جنت کی حوروں کا گیت سنانے والا ہے۔ نارووال کے چند سال صبر کر لو اور یہ طبلے سارنگی سے توبہ کر لو تو میرا اللہ اعلان کرے گا این الذین کانوا ینزعون اسماعهم عن اصوات المزامیر، وہ کہاں ہیں جو نارووال میں شیطانی توتی نگارے نہیں سنتے تھے، شیطانی بنسریاں نہیں سنتے تھے، آج میں انہیں جنت کا گیت سناؤں گا۔ وہ باتوں میں سے باتیں نکل آتی ہیں، میں ادھر چلا جاتا ہوں کہ بعد میں شاید میں بھول جاؤں گا، اور بات ضروری ہوتی ہے جو اللہ ذہن میں ڈالتا ہے۔ ساری نسل میری موسیقی پہ لگی پڑی ہے اور حرام ان کے اندر جا رہا ہے۔ سن لو محروم ہو جائے گا وہ جو دنیا میں گانے سنتا ہوا مر گیا، جنت کی موسیقی سن نہ سکے گا۔ میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا انہیں سناؤ جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے۔ جنت کی حور ایک سر اس کے گلے سے نکلے گا تو جنت اس سر کے مطابق ساز بنائے گی، دھن بنائے گی، جنت کے درخت دھن بنائیں گے اور اس کے گلے کا سر اس کے ساتھ ملے گا، یہ نغمہ چلے گا۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ میں جب وہ گانے گاتا تھا کہ ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ سے لمبا نہیں بناتے کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا گانا نہیں سن سکتے۔ میں نے اسے کہا یہ سن میرا اللہ جنت کا پہلا نغمہ سنائے گا، پہلا گیت سنائے گا، پہلا میوزک سنائے گا، وہ کتنا لمبا ہوگا؟ 3.5 منٹ، وہ 70 سال لمبا ہوگا۔ 70 سال عمر بیت جاتی ہے اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہیں بیٹھا رہ جائے گا، اور اللہ کی جنت کے حوریں گائیں گی اور ساری جنت مست ہو کر لہرائے گی۔ تو میرا اللہ فرمائے گا کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا داؤد تعال ارق المنبر، اے داؤد آجا بیٹھ نارووال والوں کو سنا۔ یہ وہاں دنیا میں شیطانی گانے نہیں سنتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، اللہ کہیں گے میں نے واپس کر دی۔ کہ داؤد کی آواز پر جنت جب دھن بنائے گی تو جنت والوں کو حوروں کا گیت بھول جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے بہت بڑھیا پایا۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنوں؟ تو جنتی حیران ہو کر کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعال ارق المنبر، اے میرے حبیب، اے میرے محمد آجا ممبر پہ بیٹھ جا اور اب میرے بندوں کو اپنا گیت سنا۔ آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کی دھن اور آواز دو جہان کے سردار کی، یہ سر ساز مل کر، یہ ساز آواز مل کر ایسا سما بنے گا کہ جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بہت بڑھیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے بھی اچھا سنو، اس سے بھی اچھا سنو۔ وہ کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ممکن ہے؟ تو اللہ کہیں گے ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے گا۔ اب تمہیں ارحم الراحمین سنائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے میں اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کریں اور اپنے کانوں سے میری آواز سنیں۔ آج نظر اللہ کے دیدار میں ہوگی، کان اللہ کی آواز پر ہوں گے۔ اب جنت کو ساز بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آواز خالق کی آواز ہے، وہ مزین ہونے کے لیے
دھن کی، ساز کی محتاج نہیں، تو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ تمہیں اپنا قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا، اور تم سنو گے، اور تم نہ اپنے آپ میں رہو گے، نہ تمہیں اپنا ہوش رہے گا، نہ تمہیں جنت یاد رہے گی۔ میرا اللہ جب پردہ گرائے گا اور ختم فرمائے گا تو کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ حوریں چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، ایک تیرا دیدار چاہیے، ایک تیری آواز چاہیے، ہمیں اور کچھ نہ دے، یہ ہمیں دیتا رہے، یہ جنت ہے۔ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام، گانا بجانا عام۔ آپ پچھلا مضمون بھول گئے ہوگے، میں پھر حدیث دہراتا ہوں۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹیں گے، والامانۃ مغنما، امانت ہڑپ ہو جائے گی، والزکاۃ مغرما، زکات کی ادائیگی رک جائے گی، وتعلم لغیر الدین، علماء دنیا علم کے ذریعے سے دنیا کمانے والے بن جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، بیویوں کے فرما بردار، وَعَقَّ أُمَّهُ، ماؤں کے نافرمان، ادنا صدیقہ، دوست کے دوست، اقصى اباہ، باپ کے دشمن، ساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان، کان رئیس القوم ارذلہم، حکومت ذلیلوں کے ہاتھ میں، اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو ملیں گے مسکرائیں گے، سینوں میں بغض رکھ کر، نفرتیں رکھ کر، منافقت کی ہنسی ہنسیں گے۔ وظہرت القینات وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ وشربت الخمور، اور شراب عام پی جائے گی، شراب عام ہو جائے گی۔ فلان آخر هذه الامت اولها، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف سمجھیں گے، نادان سمجھیں گے، ان پڑھ سمجھیں گے۔ آج تہذیب ہے، آج روشنی ہے، آج علم ہے، آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، اونٹوں پہ چلنے والوں کو کیا پتا، گدھوں پہ چلنے والوں کو کیا پتا، آج دنیا نے چاند کو مسخر کر لیا ہے۔ پہلے لوگوں کی حقارت دل میں آئے گی جب یہ 15 باتیں ہوں گی، جب یہ 15 باتیں ہوں گی، جب یہ 15 باتیں ہوں گی، تو میرے نبی نے فرمایا فَلْيَرْتَكَبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَخَصْفًا وَمَسْخًا وَزَلْزَلَةً وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ۔ تو پھر ناروال والو، پاکستان والو، ہند سندھ ایران توران والو، پھر انتظار کرو کہ اب زلزلے آئیں گے، پھر انتظار کرو کہ اب پانی بکھر جائیں گے، انتظار کرو ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، انتظار کرو زمین کپ کپائے گی، پہاڑ تھر تھرائیں گے، موسم کے تیور بدل جائیں گے۔ ہاں